ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جو بھی حرام خوری یا جس طرح کا ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے آثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی، غداری، یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، ہر قسم کی غداری، سفارش، چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ہو یا کاروباری سیکٹر میں ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار، اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے، کیا وجہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے. اٹس اے نیچرل پروسیس. وی آر اے ڈیکیڈ لاٹ، ڈیکیڈ، اینڈ دس ڈیکیڈ پروسیس اٹ ایکسٹینڈز آن سینچریز. آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور، آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی مرض آ جاتے ہیں، ایک کے بجائے سات، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے والی قومیں تھیں. یہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں. ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلزم نظام قائم کیا ہے، اسکینڈینیوین سوشلزم، جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے. یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا، حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں. ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ. وہاں کیا ہے؟ آپ چلے جائیے ناروے میں، آپ چلے جائیے ڈنمارک میں، کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے. غریب ترین آدمی کا بھی کوئی وہاں پر علاج کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ، وہ نہیں اسکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے، کوئی ایچ ایس این کالجز اور فلاں اور یہ بیکن ہاؤس، یہ چیزیں کہیں بھی نہیں. اور سب کے لیے ایجوکیشن فری، میڈیکل معاملہ فری. آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پر کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا لائف پینشن آپ کو مل جائے گی. ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو، جان بوجھ کر اس طرح کی بیماری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ مس فٹ ہو جائے اور پینشن مل جائے، اور یہاں آ کر بیٹھ کر پینشن کھاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پینشن کو یہاں مل جاتی ہے. تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں. اب یہی مسئلہ کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارا نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ ظالم، ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے عراق کے اندر، کیا کیا افغانستان کے اندر. یہ رحیم قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے. لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب سے بولنا ہے. یہ ان کی تہذیب. لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں، ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹینشیل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے. ہو سکتا ہے ابھی اللہ اگر یہ توفیق چینیوں کو دے دے، نیسنٹ پوٹینشیل ان کے اندر ہے. اللہ اگر یہ توفیق جاپانیوں کو دے دے. قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم. اے عربو، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. دس از واٹ ہیپنڈ ان 13th century. سقوط گرناطہ، سقوط بغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے کسیٹ کر نکالا ہے باہر، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے، اور تاتاریوں نے گھوڑوں دڑائے ہیں اور صبح سے کچل دیا. And that was the seal on the fate of the Arabs as a nation. اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے. پھر ترکوں کا دور رہا 400 برس تک، 500 برس تک. اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے دنیا میں ان کے لیے. Do they command any respect?